السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ناول جنون سے عشق کی راہ ایپیسوڈ نمبر 10۔ معلم شبہ میں آج حویلی جانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ زہیب خان آج پھر سے ملازموں پر برس رہے تھے۔ وہ باقاعدہ پوری تیاری کے ساتھ جانا چاہتے تھے، اس لیے وہ کافی فکر مند تھے۔ انہوں نے سارے سوالوں کے لیے اپنے ذہن کو تیار کر لیا تھا۔ بہت مشکل سے انہوں نے 30 سال بعد اسی حویلی میں واپس جانے کی ہمت کی تھی جہاں سے ان کی محبت کو بے عزت کیا گیا تھا، جہاں سے انہیں بے عزت کر کے نکالا گیا تھا، جہاں پر ان کی محبت کو ان کی آنکھوں کے سامنے کسی اور کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ماضی کسی فلم کی صورت میں ان کی آنکھوں کے سامنے گھوما تھا، کچھ آنسوؤں نے ان کا چہرہ بھگویا تھا۔ ان روایات نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، میری سب سے بڑی خوشی دور کر دی مجھ سے۔ آج بھی ردوہ میرے دل میں دھڑکن کی طرح دھڑکتی ہے۔ میں نے شادی کر لی تھی مگر اسے اپنے دل سے نہیں نکال پایا۔ 30 سال سے میں نے اپنی برتری کا انتظار کیا تھا کہ اب خان حویلی میں تبھی واپس جاؤں گا جب روایات کو توڑنے کی طاقت میرے ان گداز بازوں میں آ جائے گی، اور آج وہ لمحہ آ گیا ہے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، اب کوئی بھی روایت کی سولی نہیں چڑھے گا، اس لیے اگر آج ایک بندے کو قربانی دینی پڑے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی انگلی کی پوروں سے اپنے امڑنے والے آنسو صاف کیے تھے اور ملازم کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ فودیل کہاں ہے؟ انہوں نے اپنے بیٹے کے متعلق پوچھا تھا۔ خان جی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی چھوٹے خان باہر نکلے ہیں۔ ٹھیک ہے، تم جلدی سے سارا کام مکمل کرو، وہ کہہ کر تھکے تھکے انداز میں کمرے کی جانب بڑھ گئے اور کرسی پر ڈہ گئے تھے۔ آج انہیں صحیح معنوں میں اندر سے ہوک اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ آج یادیں پھر سے ان کے سامنے کھڑی ہو گئی تھیں جن سے آنکھیں بند کرنا اس لمحے دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ انتصارہ یونیورسٹی آج بس تھوڑی دیر کے لیے آئی تھی۔ کچھ کتابیں لائبریری سے ایشو کروا کر اب وہ یونیورسٹی سے باہر نکلی تھی۔ سامنے گل خان بابا گاڑی لے کر کھڑے تھے۔ وہ گاڑی کی طرف قدم بڑھا ہی رہی تھی جب کسی نے اس کی کلائی تھامی۔ انتصارہ نے تیزی سے مڑ کر دیکھا۔ اس دن والا شخص پھر سے اس کے سامنے تھا، بلیک ڈریس شرٹ میں ملبوس، اوپر جیکٹ پہنے، فریش سا۔ انتصارہ کو اسے ایک بار دوبارہ دیکھ کر شدید الجھن ہوئی تھی، اوپر سے اس نے اس کی کلائی بھی تھامی ہوئی تھی۔ میرا ہاتھ چھوڑو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ وہ شدید غصے کے عالم میں اس سے کہہ رہی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ اس نے اس کی کلائی تھام کر اس کے سوال کو نظر انداز کر کے تقریباً اپنے ساتھ کھینچا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ اس نے اس کی مضبوط گرفت سے اپنی نازک کلائی آزاد کروانے کی کوشش کی تھی۔ دیکھو، میں یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتا، بس مجھے کچھ دیر بات کرنی ہے تم سے، پھر تم چلی جانا، ورنہ جو یہاں ہوگا نا وہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اس نے گل خان کی گاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا۔ انتصارہ کی تو شدید پریشانی اور گھبراہٹ بڑھ گئی۔ چلو اب، اس نے پھر سے اسے کھینچا تھا۔ ہاتھ چھوڑو، چل رہی ہوں میں۔ انتصارہ نے اس کی گرفت میں اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ فودیل نے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور آگے آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ انتصارہ بے بسی سے نہ چاہتے ہوئے اس کے ساتھ چل پڑی۔ فودیل نے گاڑی کا فرنٹ اور اس کے لیے کھولا تھا اور خاموشی سے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ انتصار چپ چاپ بغیر کچھ کہے گاڑی میں بیٹھ گئی کیونکہ وہ ابھی اسے کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ فودیل نے گاڑی ایک طرف سنسان سڑک کی سائڈ پر روکی۔ سڑک کی طرف دیکھتے انتصارہ کو جھرجھری آئی کیونکہ ہر طرف ویرانی ہی ویرانی تھی۔ جب وہ بولی تو اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی سنائی دی تھی۔ یہ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے ڈر کر اس سے پوچھا، لیکن مقابل بھرپور سنجیدہ تھا۔ میرا بھجوایا ہوا سامان تم نے رکھا کیوں نہیں؟ وہ اب سامنے دیکھتے ہوئے اسی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کون سا سامان؟ اس نے لہجے میں زمانے بھر کی حیرت سموتے ہوئے پوچھا تھا۔ فودیل نے اس کی بات سن کر بے اختیار ایک گہرا سانس بھرا تھا۔ تو تمہیں وہ سامان نہیں ملا؟ اس نے ایک بار پھر اس سے پوچھا تھا۔ اول تو نہیں ملا، اور اگر ملتا بھی تو میں تمہارا بھیجا ہوا سامان کیوں لیتی؟ اس نے بھی جیسے سب سے اہم نقطہ اٹھایا تھا۔ میرا بھیجا ہوا سامان تم کیوں رکھتی؟ یہ تو تمہیں معلوم ہو جائے گا جلدی۔ مجھے یونیورسٹی چھوڑو تم، اور آئندہ زبردستی دھونس جمائی نا تو دیکھنا تم۔ وہ انگلی اٹھا کر اس سے کہہ رہی تھی۔ فودیل نے اس کی انگلی اپنے ہاتھ سے نیچے کی تھی۔ ہاں، یہ انگلی مت دکھاؤ مجھے تم، ویسے ہو تم بڑی ہی پٹاخہ۔ وہ امڑنے والی ہنسی کو چھپاتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا۔ میں بوم بننے میں بھی دیر نہیں لگاتی، ایسا نہ ہو کہ تمہاری لاش تمہارے گھر بھی نہ پہنچے۔ اس کے جواب پر فودیل نے اپنے بے ساختہ امڑنے والے کہکے کو خارج کیا تھا۔ مطلب انتصارہ صالح خان مجھے یعنی فودیل زہیب خان کو کھلے عام قتل کی دھمکی دے رہی ہے؟ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ بہت مزے کی بندی ہو، خوب جمے گی تمہارے ساتھ۔ اس نے ایک آنکھ دبا کر اس کی طرف جھک کر کہا تھا۔ دور ہو کر بیٹھو، سمجھے نا تم؟ میں تو ساری زندگی تمہارے قریب رہنے کی پلاننگ کر رہا ہوں اور تم ہو کے دور رہنے کی باتیں کر رہی ہو۔ اس نے گاڑی وہیں روکی تھی جہاں اس نے اسے لیا تھا۔ گل خان کی حالت اب چہرے سے ہی پریشان لگ رہی تھی۔ جاؤ جلدی، اور سنو، کسی سے کچھ کہنا مت، ورنہ… اس نے انگلی اٹھا کر اسے سختی سے کچھ باور کروایا تھا، لیکن وہ منہ پھلاتی اور سر جھٹکتی غصے سے اس کی گاڑی سے اتری اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ کیا ہوا گل خان بابا، پریشان کیوں لگ رہے ہیں اتنے؟
انتصارہ کی ایکٹنگ عروج پر تھی۔ بچے تم لیٹ ہو گئی نا تو اس لیے۔ ارے بہت کام تھا آج، معاف کیجیے گا، پیغام نہیں بھجوا سکی میں آپ کو۔ وہ اب گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ ایک آخری غصیلی نگاہ اس نے اپنی دور گاڑی کے پاس کھڑے فودیل پر ڈالی جو مشکل سے اپنی ہنسی کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ بہت بڑی ڈرامہ ہے یہ لڑکی، توبہ۔ وہ کہہ تو اپنی گاڑی کا ڈور کھول کر اندر بیٹھ کے اور گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ حویلی میں آج صبح اس دکوان نے میسا کو آفس جاتے ہوئے ڈراپ کر دیا تھا اور اب وہ زنان خانے میں بی بی جان اور اپنی مورے کے پاس بیٹھی تھی۔ رحمہ بانو بھی پاس ہی تھی، لیکن وہ آج بھی ہنوز خاموشی تھیں اور ان کی یہ خاموشی میسا نے بھی محسوس کی تھی۔ چھوٹی بیگم کیا بات ہے، اب پریشان کیوں لگ رہی ہیں اتنی؟ میسا نے ان کو بغور دیکھتے ہوئے سوال کیا، جس پر انہوں نے گہرا ہنکارا بھرا تھا۔ مجھے اپنی بچی کی بہت فکر ہو رہی ہے، انہوں نے بے حد دھیمی آواز میں کہا تھا کہ وہاں بیٹھے ہوئے نفس بمشکل ہی سن پائے تھے۔ لیکن کیوں، وہ تو لالا کے ساتھ گئی ہیں۔ میسا نے حیرت سے ان کی پریشانی کی وجہ سنی تھی۔ اسی لیے تو پریشان ہوں کہ وہ اس کے ساتھ اکیلے گئی ہوئی ہے۔ اف پیر بیگم، بیوی ان کی بیوی ہیں، آپ یہ بات کیوں بھول رہی ہیں؟ نہیں بچے، میں یہ بات نہیں بھولی ہوں، مجھے اچھے سے یاد ہے کہ وہ اس کی بیوی ہے، جو وہ چاہے اس کے ساتھ کر سکتا ہے۔ وہ اپنے ان لفظوں میں بہت کچھ باور کروا رہی تھی سب کو، اور سب ان کی اس بات پر بھرپور طریقے سے متوجہ بھی ہو گئے تھے۔ راہمیہ دیکھو، وہ اکڑو سڑیل اور بد مزاج ضرور ہے، پر وہ بے حس نہیں ہے۔ تم میرے بچے کے بارے میں بدگمانی سے مت سوچو۔ پیر بیگم نے ان کے ہاتھ تھام کر انہیں سمجھایا۔ لیکن پیر بیگم، داجی کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ مجھے تو یہ سوچ کر ہی ہول اٹھ رہے ہیں۔ بی بی جان بھی اب کی بار بولی تھی۔ وہ وہی کریں گے جو ان دونوں کے لیے ٹھیک ہوگا، تم دونوں کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کی بار بی جان کے لہجے میں بھی بلا کی سختی بھی، انہیں بھی درار کے اس اقدام پر غصہ آیا تھا۔ میسا بچے، بی بی جی نے ان کی خاموشی کی طرف مخاطب کیا۔ جی بی جان، رضوا آ رہی ہے نا آج پھر؟ ان کا بہت دن سے اپنی بیٹی سے ملنے کا دل چاہ رہا تھا، تو آج انہوں نے بھی بلا لیا تھا۔ پھر سبھی اور یمامہ کے بارے میں بات بھی تو کرنی تھی ان سے۔ جی بی جان، وہ آ رہی ہیں تھوڑی دیر میں، آتی ہوں گی، بس یمامہ کی یونیورسٹی سے آنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ شکر ہے میرے مالک، ہم ذرا سحر پڑھ لیں۔ وہ اپنی چھڑی سنبھالتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ان کے جاتے ہی باقی سب نے سکون کی سانس خارج کی تھی، کیونکہ بی جان کبھی بھی داجی کے خلاف نہیں جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ ہر فیصلے میں ان کا ساتھ دیتی، چاہے وہ ٹھیک ہو یا غلط، مگر بی جان ان کے آگے نہ نہیں کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خود بھی تھوڑی سخت طبیعت کی مالک ہو گئی تھیں۔ انہیں اپنی اولادیں بکھرتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، مگر انہوں نے شور کی طرح روایات کو سینے سے لگایا ہوا تھا۔ دوپہر تقریباً 1 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کھلی آنکھوں کے بھاری ہوتے پوٹوں کو اس نے بمشکل کھولا۔ ایک بار پھر سے رات کا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ اسے ہرگز امید نہ تھی کہ یہ سخت دل مغرور انسان اسے پھولوں کی نازک پتیوں کی طرح چھوئے گا، جسے ذرا سی بھی سختی سے پکڑنے پر وہ مرجھا جائیں گی اور اپنی چمک کھو دیں گی۔ دکھ صرف یہ تھا کہ اس نے اسے اپنی محبت میں نہیں چھوا، بلکہ اس کی ضد میں چھوا تھا، تو فائدہ ایسی قربت کا؟ خیر، وہ اسے انکار کر کے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، اس لیے بستر چھوڑ کر اٹھ بیٹھی تھی۔ اسے اپنے چہرے پر کھچاؤ کا احساس ہوا تھا۔ بے اختیار وہ آئینے کے سامنے گئی تھی اور اس نے اپنے وجود پر نظر ڈالی تھی۔ سنہرے بال بکھرے ہوئے تھے، چہرے پر آنکھوں کے نیچے خشک آنسو کے نشان تھے۔ شکن آلود لباس اسے اپنا حلیہ دیکھ کر بلا شبہ ایک جھرجھری سی آئی تھی۔ وہ ہمیشہ صاف رہنے والی تھی، تو آج کیسے اتنے خراب حلیے میں پہنچ گئی؟ عشق بنا بندے کا کتنا برا حال کر دیتا ہے۔ وہ انسان جو خود کو اتنا سینچ سینچ کر سنوارتا ہے، کسی کی چاہ میں، کسی کی ہجر میں اچڑ سا جاتا ہے۔ جہاں وہ لباس پر کبھی کوئی شک نہیں آنے دیتا، وہاں اس کی زندگی شکن آلود ہو جاتی ہے۔ جہاں وہ اپنا چہرہ چمکا کر رکھتا ہے، وہاں کسی اور کی چاہ اور طلب اس کے چہرے سے ٹپک رہی ہوتی ہے۔ جہاں وہ آنکھوں میں ڈھیر سارے خواب بونتا ہے، وہیں آنکھیں اس شخص کی راہ دیکھتے دیکھتے ویرانیوں کے شکار ہو جاتی ہیں۔ عشق کرنے والے لوگ نہ ہمیشہ باقیوں سے الگ ہی رہتے ہیں۔ جن کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، تو وہ خود کے وجود کو بھی اپنا نہیں کہتے۔ وہ تو سر سے پیر تک کسی کی امانت ہوتے ہیں۔ جسے وہ آج تک اپنے وجود کو اس کی امانت سمجھتی آ رہی تھی، تو پھر آج وہ لمحہ آنا ہی تھا جب وہ اسے اس کی امانت لوٹاتی۔ اور اس نے ایسا کیا، خود کو سونپ دیا اس شخص کو جس کے عشق میں پچھلے 15 سال سے انبہاج ڈوبی ہوئی تھی۔ اب تو اسے کنارے لگنا ہی تھا، اور وہ جا رہی تھی دھیرے دھیرے کنارے کی طرف۔ عشق کرنا گناہ اے لوگے، میں عشق کیتا مینوں مار دیو، میرے تن دے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مینوں یار دے اتوں وار دیو۔ وہ آئینے کے سامنے ہٹ گئی تھی اور وارڈروب کی جانب بڑھی تھی۔ وہاں سے کپڑے لے کر واش روم گئی، شاور آن کیا اور اپنے گزشتہ کپڑوں سمیت شاور کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ اسے اپنا اندر دھونا تھا۔ آج وہ نہ جانے آنسو بہا رہی تھی کہ انہیں شاور کے پانی کی دھار کے ساتھ اس کی آنکھوں کی پانی کی دھار کہیں چھپ گئی تھی، پر وہ اپنا باطن وہاں کھڑی دھو رہی تھی۔ آج اسے خود کو آزاد کرنا تھا اس کی امانت کے بوجھ سے۔ زکوان میسا کو لینے پہنچ گیا تھا۔ آج وہ وقت سے پہلے ہی حویلی آ گیا تھا۔ رضوا بیگم ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ وہ مردان خانے میں دارجی کے مقابل بیٹھا تھا۔
وہی شان، وہی غرور، وہی اکڑ، وہی شاہانہ انداز۔ صوفے کے اوپر بازو پھیلا کر شان بے نیازی سے بیٹھا تھا۔ اور سنائے دار جی، کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ لہجے میں زمانے بھر کی فکر سموتے ہوئے غضب کی شروعات کی تھی۔ شکر اللہ کا بچے، تم سناؤ کیسا ہے؟ تیر سیدھا نشانے پر لگا تھا۔ الحمدللہ دار جی، انتہائی شرافت سے جواب دیا گیا تھا۔ سنا ہے دار جی، درار آپ کی اجازت کے بغیر اپنی بیوی کو اسلام آباد لے گیا ہے؟ کیا انداز تھا سوال پوچھنے کا! بے حد بہترین طریقے سے اس نے دارجی کے زخموں پر نمک پاشی کی تھی، اور وہ تڑپ ہی تو اٹھے تھے۔ پھر سے اس کی نظروں میں اپنی کوئی اہمیت نہ ہونے کا دکھ اود کر آیا تھا دارجی میں۔ اسے تو ہم چھوڑے گا نہیں، بس ایک بار واپس آ لینے دو۔ دارجی کی غصے کی رگ ایک بار پھر پھڑکی تھی، جو زگوان کو بے حد مزہ دے گئی تھی۔ وہ ساری سچویشن بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہا تھا۔ کیا کریں گے آپ دارجی اس کے ساتھ؟ اس کے دل میں جیسے جاننے کا عجیب تجسس ہوا تھا کہ آخر کیا حال ہوگا اس کا۔ تم کو اتنا تجسس کیوں ہو رہا ہے ہم جو بھی کریں اس کے ساتھ؟ دارجی بھی اب اس کے اتنا کوریدنے پر حیران سے ہو گئے تھے، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے ایسی سزا دیں جس سے انصاف کا بول بالا ہو۔ وہ بھی وہ کہہ گیا تھا جو وہ کب سے کوشش کر رہا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ دارجی اب الجھ کر اس سے مطلب پوچھ رہے تھے۔ مطلب صاف ہے، وہ آپ کا پوتا اور میں آپ کا نواسا۔ دیکھا جائے تو رشتے میں اتنا فرق نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے اپنے حکم کی خلاف ورزی کرنے پر حویلی بدل کر سکتے ہیں تو اصول کے مطابق آپ کو اسے بھی کرنا چاہیے۔ وہ بڑے ہی آرام سے دارجی کے سر پر بم پھوڑ چکا تھا۔ وہ جامد و ساکت ابھی بھی کہیں اس کے لفظوں میں ہی تھے۔ وہ لاکھ اس سے ناراض تھے اور بہت کچھ کہنے کا سوچ بھی چکے تھے، مگر انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ اسے حویلی سے ہی بدل کر دیں گے۔ وہ کیسے کر سکتے تھے اس کے ساتھ ایسا؟ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی تو وہ انہیں ملا تھا، پھر خود سے دور کیسے کر دیتے؟ لیکن انصاف تو واقعی یہ کہتا تھا۔ وہ بے حد الجھ گئے تھے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں گے اب۔ وہ اپنی نماز کا کہہ کر چپ چاپ وہاں سے اٹھ گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کل ایک ہفتہ مکمل ہو جائے گا اور درار کل واپس آ جائے گا، تو اس کی ذات پر جو بھی فیصلہ لینا تھا وہ انہیں جلد از جلد لینا تھا۔ اس وقت ان کے سر پر کوئی ایک تلوار نہیں لٹک رہی تھی، اس وقت ان کے اوپر زہیب خان نامی تلوار بھی لٹک رہی تھی، اور وہ اس بات سے انجان تھے کہ یہ عذاب کچھ دیر بعد نازل ہونے والا ہے۔ فی الحال انہوں نے وضو کیا اور نماز کی نیت باندھی۔ سارا دن وہ ایک ٹرانس کسی کیفیت میں عصر کا وقت اس نے وزر کیا اور نماز ادا کرنے کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، میں تیری گناہ گار بندی آج ایک بار پھر سے تیرے دربار میں حاضر ہوئی ہوں۔ یا اللہ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرا صبر کم پڑ رہا ہے یا میری آزمائش زیادہ ہو گئی ہے۔ تو دلوں کے حال جانتا ہے نا یا اللہ، پھر کیوں نہیں اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈالتا؟ میں نے کب کہا تو اس کے دل میں میرے لیے نرم گوشہ یا محبت ڈال؟ میں تو بس تجھ سے یہ کہتی ہوں کہ تھوڑا رحم ڈال دے۔ مجھے اتنی ہمت اور اتنی طاقت عطا فرما کہ میں اس شخص کے آگے اف تک نہ کروں، کیونکہ میں نہیں چاہتی اس سے کوئی شکوہ کرنا۔ میرے ہاتھوں کو دینے والے میرے ہاتھوں میں شامل کر۔ یا اللہ، میں لینے والے ہاتھوں میں نہیں، مجھ پر بس اپنی رحمت، اپنا فضل کر، مجھے بے انتہا صبر عطا فرما، آمین۔ اس نے کہا اور اپنے دونوں ہاتھ منہ پر پھیر کر جانماز طے کی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ جانماز رکھ کر پلٹی ہی تھی کہ وہ اندر آتا ہوا دکھائی دیا۔ بخیر اگلے۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بیگ تھاما اور سلام کیا۔ جواب میں اس نے نظریں چرائی تھی اور جواب دیا تھا۔ امبہاج نے پانی کا گلاس بھر کر اس کے آگے کیا تھا۔ اس نے بغیر کچھ بھی کہے گلاس تھام لیا اور خالی کر کے واپس کر دیا تھا۔ تھینک یو، بہت ہی دھیمی آواز میں کہا گیا تھا۔ میں چینج کر کے آ رہا ہوں، آپ پیکنگ کر لیں، ہمیں کچھ دیر میں سوات کے لیے نکلنا ہے۔ ابھی نکلیں گے تو انشاءاللہ صبح تک پہنچ جائیں گے۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ وہ کیوں سے نظر نہیں ملا پا رہا تھا، یہ بات اس کی سمجھ سے بھی باہر تھی۔ جب صبح اس کے سوکھے ہوئے آنسوں کے نشان دیکھے تھے تو عجیب سی تکلیف نے گھیرا تھا دل کو۔ پھر اب ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اس سے آنکھیں نہیں ملا پا رہا تھا؟ وہ حد سے زیادہ خاموش تھا اور امبہاج کو اس کی خاموشی بری طرح کھلی تھی۔ شام تقریباً مغرب کے وقت ایک دم ہی سوات کا موسم بے حد اچھا ہو گیا۔ بے حد ٹھنڈی ہوا اور بادلوں نے آسمان کو ڈھک لیا تھا۔ گہرے سیاہ بادل پورے آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ پوش میں رضویٰ بیگم کی گاڑی آ کر رکی تو وہ جلدی سے یمامہ اور وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ انہوں نے اپنا منہ ڈھانپا اور قدم رکھنے ہی والی تھیں کہ پوش میں ایک اور گاڑی آ کر رکی۔ لاشعوری طور پر ایک دم اندر کی جانب بڑھتے ان کے قدم رک گئے تھے۔ آسمان نے بھی آج کھل کر برسنے کا تہیہ کیا ہوا تھا۔ بارش کے 2-3 قطرے ان کے چہرے پر پڑے تھے۔ کیا ہوا مورے، چلے اندر؟ یمامہ نے انہیں کندھے سے ہلایا تھا، مگر وہ اس کی بات نظر انداز کر کے پیچھے پلٹی تھیں اور ساکت رہ گئی تھیں۔ اسی لمحے زہیب خان نے بھی اس جانب دیکھا تھا۔ بارش تیز ہوئی تھی اور وہ دونوں وہاں پوش میں کھڑے تھے، ہر کسی سے بے نیاز، صرف ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ نہ تو رضویٰ بیگم انہیں بھولی تھی اور نہ ہی وہ۔ انہوں نے کبھی رضویٰ بیگم کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، صرف آنکھیں دیکھی تھیں، اور وہ ان آنکھوں کو کیسے بھول سکتے تھے؟ اور رضویٰ بیگم کو تو ان کے چہرے کا ایک ایک نقش حفظ تھا۔ 30 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوا تھا۔
آج وہ 30 سال بعد ایک دوسرے کو اس طرح آمنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ آنسوؤں نے دونوں کے چہروں کو بیک وقت بھگویا تھا۔ یمامہ اور فودیل دونوں ہی ان کی جانب دیکھ رہے تھے۔ فودیل کو تو سمجھنے میں دیر نہ لگی تھی، البتہ یمامہ الجھی ہوئی نظروں سے اپنی مورے کو دیکھ رہی تھی۔ بارش نے دونوں کی بہتی ہوئی جھریوں کو چھپا لیا تھا، مگر 30 سال پہلے والے زخم پھر سے ہرے ہوئے تھے، پھر سے ان میں پیپ بھری تھی، پھر سے خون رسنا شروع ہوا تھا۔ رضویٰ بیگم کے ہوش گم ہونے میں ایک لمحہ نہیں لگا تھا اور وہ زمین بوس ہونے والی تھی جب یمامہ نے انہیں تھاما تھا۔ مورے، کیا ہوا؟ سنبھالے خود کو، اب ٹھیک تو ہے نا؟ پر اس وقت وہ ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھیں۔ فودیل نے آگے بڑھ کر دوسری طرف سے انہیں تھاما تھا۔ میں آپ کی مدد کرتا ہوں ان کو اندر لے کر جانے میں۔ یمامہ اور فودیل انہیں اندر تھام کر لے گئے تھے، جبکہ زہیب خان ابھی بھی وہیں کھڑے تھے، گویا وہ پتھر کے ہو گئے تھے، ایسا پتھر جس میں کوئی جان نہیں تھی۔ وہ مردہ قدموں سے مردان خانے کی جانب بڑھے تھے۔ وہ چینج کر کے بلیک کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس تھا، اوپر کریم کلر کی شال اوڑھے وہ اپنے شہزادوں جیسے حلیے میں آ چکا تھا۔ امتیاز ابھی روم میں ہی تھی، شاید اس کی پیکنگ مکمل نہ ہوئی تھی۔ وہ لاؤنج میں رکھے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور ٹی وی آن کر لیا۔ ابھی اس نے ٹی وی آن کیا ہی تھا کہ اس کا فون بجنا شروع ہو گیا۔ اس نے ٹیبل سے فون اٹھایا تو اوپر لالا کا کالنگ چمک رہا تھا۔ درار نے اپنی آواز کو ہمہ وقت فریش بنانے کی کوشش کی اور کال پک کر لی۔ بخیر اغلے لالا۔ بخیر اغلے خان، کیسے ہو تم؟ ادہام نے بہت محبت اور اپنائی سے اس کا حال پوچھا تھا۔ بہت عرصے بعد اسے ایسا لگا تھا جیسے کسی اپنے کو اس کی فکر ہوئی ہے۔ میں ٹھیک ہوں لالا، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں لالا۔ بھابھی کیسی ہیں؟ شکر اللہ کا، وہ بہت بہتر ہے۔ تم بتاؤ بیوی کیسی ہے؟ وہ سوال آخر ادہام نے کر ہی لیا جس سے وہ بچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ خاموش رہا، شاید اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، بتانے کے لیے کوئی بات نہیں تھی۔ کہاں کھو گئے؟ میں نے کچھ پوچھا ہے تم سے؟ جی وہ بھی ٹھیک ہے، اس نے مختصر جواب دیا تھا۔ اچھا، واپسی کب کی ہے؟ بس کچھ دیر میں نکل رہا ہوں سوات کے لیے۔ میں تم سے کہنا چاہ رہا تھا کہ تم واپس مت آؤ۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گیا تھا۔ لیکن کیوں؟ میں کیوں واپس نہ آؤں؟ کیونکہ مجھے ڈر لگ رہا ہے تمہارے لیے۔ کس بات کا ڈر؟ کہ دارجی تمہارے ساتھ کیا کریں گے؟ مجھے بہت خوف آ رہا ہے، وہ بہت غصے میں ہیں تمہاری وجہ سے۔ اس نے ان کے جواب میں ایک ہنکارا بھرا اور پھر گویا ہوا۔ وہ میرے ساتھ کچھ نہیں کریں گے، انہیں دھونس جمانے اور حکم چلانے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے؟ کبھی حکم چلا کر حویلی بلواتے ہیں، پھر حکم چلا کر نکاح کروا دیتے ہیں، اور اب حکم چلا کر حویلی سے بدر بھی کر دیں گے۔ واہ! دیکھو خان، تم بات سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرے؟ ادہام اب اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ساری باتیں ہم کیوں سمجھے؟ آخر دارجی کوئی بات کیوں نہیں سمجھتے؟ آپ سمجھیں، میں سمجھوں، بابا جان سمجھیں، چاچا جان سمجھیں، آخر کو دارجی خود کیوں نہیں کچھ سمجھ لیتے؟ انہیں بس آرڈر کرنا آتا ہے، باقی دنیا جائے جہنم میں۔ بس وہ اور ان کی سو کال روایتار کی پاسداری ہونی چاہیے۔ میں واپس آ رہا ہوں اور میں دیکھتا ہوں آ کر کہ کیسے وہ مجھے حویلی بدر کرتے ہیں۔ اس نے کہہ کر فون ہی بند کر دیا اور ادہام کو مزید پریشانی نے گھیر لیا، کیونکہ وہ اپنے بھائی کو جانتا تھا۔ اسے آنے والے لمحوں سے خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ امتیاز سن کھڑی دروازے میں درار کی یہ ساری گفتگو سن رہی تھی، لیکن اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اس سے کوئی بھی سوال کرے۔ آخر کو اس نے ہمت کر ہی لی۔ یہ آپ کیسے بات کر رہے تھے ادہام لالا کے ساتھ دارجی کے بارے میں؟ اس نے نگاہیں نیچے کی، اسے کہہ ہی ڈالا۔ جیسے بھی کر رہا تھا نا، میرا اور میرے لالا کا معاملہ ہے، سو یو اسٹے اوے فرام دس۔ چلے، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اس نے سوٹ کیس تھاما اور آگے چلنے لگا، جبکہ وہ پیچھے ہک ڈک رہ گئی۔ حویلی جانے سے خوف تو اسے بھی محسوس ہو رہا تھا، پر کیا کرتی؟ حویلی دارجی تھے تو یہاں یہ دارجی کی دوسری کاپی تھا۔ وہ بری طرح پھنس چکی تھی، مگر اسے اندازہ تھا کہ حویلی جا کر اگر دارجی کوئی ہنگامہ کریں گے تو درار ان سے بھی ڈبل ہنگامہ کرے گا۔ اس سے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں عجیب سے سنسناہٹ کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اس ساری صورتحال سے سخت پریشان ہو گئی تھی۔ سنان خانے میں رضویٰ بیگم کو اندر صوفے پر لٹایا گیا تھا۔ فودیل اب باہر جا چکا تھا۔ ساری حویلی کی خواتین ان کے گرد جمع ہو گئی تھیں۔ پانی کے چھینٹے مارے جا رہے تھے انہیں ہوش میں لانے کے لیے، لیکن وہ اب تک ہوش میں نہ آئی تھیں۔ بی بی جان آرام سے ان کے پاس بیٹھی تھی اور ان کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ بارش کے باعث ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ بی بی جان نے پیر بیگم کو اشارہ کیا، وہ ہلکی غنودگی میں تھیں، تو پیر بیگم رحمہ بانو اور یمامہ نے سہارا دے کر انہیں اٹھایا اور ان کے کمرے میں لے گئیں، انہیں بیڈ پر لٹایا۔ بی جان نے باقی سب کو باہر جانے کا اشارہ کیا اور خود دروازہ بند کر کے ان کے پاس بیٹھ گئی تھیں۔ انہوں نے رضویٰ کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ بیٹے، کیسی طبیعت اور کیا ہوا تھا تمہیں؟ اچانک کیسے بے ہوش ہو گئیں؟ وہ ان کے بال سے ہلا کر بڑی ہی نرمی سے مخاطب تھی۔ بی بی جان، وہ آنسوؤں کا گولا جیسے ان کے حلق میں اٹک گیا تھا، جس کے باعث ان کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ بولو نا، کیا بات ہے؟ وہ پھر سے ان سے استفسار کر رہی تھی، مگر ان کی زبان ان کے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ ان کے آنسو رخساروں پر متواتر بہہ رہے تھے۔ جس شخص کی ذات پر پچھلے 30 سال سے صبر کیا تھا، ایک دم جیسے سارا صبر رائے گاں ہو گیا تھا۔ انہیں اس لمحے نہ تو شیر خان یاد تھے، نہ ہی ان سے اپنا رشتہ۔ اس لمحے سے صرف اپنی محبت یاد آ رہی تھی، جس کا گلا بڑی بے دردی سے گھونٹا گیا تھا۔
انہوں نے ضبط سے زور سے آنکھیں بیچی تھیں، ان کی ہچکی بن گئی تھی۔ شاید وہ آج اس شخص کی ذات پر پہلی اور آخری بار رو رہی تھی۔ وہ تو اسے چھوڑنے پر بھی نہیں روئی تھی، پھر آج اتنے سالوں بعد کیوں آنسو نکل آئے تھے؟ شاید صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، اور رضویٰ بیگم اس وقت صبر کے اس پیمانے پر کھڑی تھی جہاں ساری حدیں ختم ہونے والی ہوتی ہیں۔ وہاں نہ تو برداشت بچتی ہے اور نہ ہی حوصلہ، وہاں صرف اذیت بچتی ہے، تکلیف بچتی ہے، اور ان کی زندگی کی یہ لمحات آ گئے تھے۔ بچے بولو کچھ ورنہ ہمارا دل پھٹ جائے گا۔ وہ اب انہیں جھنجھوڑ کر بولنے کے لیے اکسا رہی تھی، جس پر انہوں نے آنکھیں کھول کر بی بی جان کی جانب دیکھا۔ آپ کا دل تب کیوں نہیں پھٹا بی جان، جب آپ کی بیٹی کی قربانی دی جا رہی ہے، جب اسے سولی پر لٹکایا جا رہا تھا؟ ان کے سوال نے جیسے بی جان کے دل کو کسی تیر دھار آلے سے چیرا تھا۔ وہ حق دک ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ان کے سوال کا جواب شاید بی جان کے پاس نہیں تھا۔ جانتی ہیں بی جان، کبھی کبھی والدین بھی اولاد کے معاملے میں خود غرض ہو جاتے ہیں۔ وہ جانتے ہوتے بھی آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ انہیں سچائی نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اس سچائی سے بے حد خوبصورتی سے نظریں چرا لیتے ہیں۔ وہ اب شکوے ان سے کہہ رہی تھیں، بدلے میں بی جان ایسے تھی جیسے انہیں کسی نے سانپ سونگھا دیا ہو۔ جب وہ بولی تو رضویٰ بیگم بے ساختہ طنز سے مسکرائی تھی۔ تم شیر خان کے ساتھ خوش تو ہو نا؟ کیا سوال پوچھا تھا بی جان نے۔ رضویٰ بیگم کو مسکرانا فطری تھا۔ صد افسوس کہ یہ سوال آپ نے مجھ سے 30 سال بعد پوچھا ہے، جب میرے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ ہاں، اگر 30 سال پہلے پوچھتی تو شاید کوئی جواب بھی ہوتا۔ آپ جائیں، مجھے آرام کرنا ہے۔ وہ کروٹ لے کر آنکھیں موند گئیں، اور بی بی جان کو آج وجود پہلی بار بے جان ہوا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ سامنے لیٹا ہوا وجود کوئی اور نہیں، ان کی اپنی سگی اولاد تھی۔ وہ بے جان وجود اور قدموں کے ساتھ ان کے کمرے سے باہر نکل گئی، اور پیچھے وہ اپنے رکے ہوئے آنسوؤں کو پھر سے روکنے کی ناکام کوشش کرنے لگیں۔ مردان خانے میں زہیب خان، فودیل، زکوان، دارجی، پیر خان، ادھام اور چھوٹے خان بیٹھے ہوئے تھے۔ زہیب خان مریل قدموں اور بوجھل دل کے ساتھ مردان خانے میں بیٹھ گئے تھے۔ سچ تو یہ تھا کہ انہیں اپنے الفاظ بھول گئے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں یا انہیں کیا کہنا تھا۔ ان کے ذہن کی اسکرین پر اس لمحے بس وہ روتی ہوئی بھوری آنکھیں رقص کر رہی تھی۔ فودیل نے باپ کا کندھا دبایا تھا، جیسے انہیں حوصلہ دے رہا ہو اور ان کے آنے کا مقصد باور کروا رہا ہو۔ دارجی تو مختلف اندیشوں کے تحت پہلے ہی خاموش تھے اور ان کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ البتہ زکوان اس ساری صورتحال کو بخوبی انجوائے کر رہا تھا۔ دارجی کا خوف سے لتھڑا چہرہ اسے کہیں نہ کہیں مزہ دے رہا تھا، لیکن اسے ہرگز امید نہ تھی کہ پہلے اسے ہی بلایا جائے گا۔ زکوان بچے، جی دارجی، وہ ایک دم ہڑبڑا کر سیدھا ہوا تھا، ہمیں تم سے بھی ضروری بات کرنی ہے۔ وہ زہیب خان کو مکمل نظر انداز کر کے زکوان کی طرف متوجہ تھے۔ جی دارجی، حکم۔ بات ایسے کرتا تھا جیسے ہر لمحہ حکم کی تعمیل کے لیے تیار ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ یمامہ کا نکاح سبھی سے ہو جائے۔ تاریخ تم طے کر لو، ہمیں کوئی بھی اعتراض نہ ہوگا۔ تمہارے باپ کے پاس تو وقت نہیں کہ آ کر حویلی جھانک جائے۔ اس سے پہلے کہ زہیب خان اپنی کوئی بات کرتے، دارجی نے جلدی سے اپنی گفتگو شروع کر دی تھی۔ جی دارجی، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، بابا جان سے پوچھنا پڑے گا اور مورے سے بھی۔ مورے سے تمہارا بی بی جان خود بات کر لے گا، تم اپنے باپ سے بات کر لینا۔ ٹھیک ہے دارجی، جیسا آپ کہیں۔ اس سے پہلے وہ کچھ اور بولے، زہیب خان نے بات شروع کر دی، لہجے میں ایک اعتماد بول رہا تھا۔ ارے سردار صاحب، میرے آنے کا مقصد بھی سن لیجیے، کب سے خود ہی بولے جا رہے ہیں۔ اب کی بار وہ کافی حد تک خود کو سنبھال چکے تھے، اس لیے وہ سب بول رہے تھے جس کے لیے وہ یہاں آئے تھے۔ دارجی نے انہیں اور فودیل کو ایک ناگوار نظر سے گھورا تھا، جس پر وہ ہلکے سے مسکرائے تھے۔ تو سردار صاحب، امید ہے آپ کی راج نگری بہت بہترین جا رہی ہوگی، کیونکہ آپ جیسے جابر انسان کے ہوتے ہوئے راج نگری کبھی خطرے میں پڑ ہی نہیں سکتی۔ کیا بکواس کر رہے تم، سیدھا سیدھا مدعے پر آؤ، سمجھا نا؟ دارجی نے انگلی اٹھا کر انہیں وارن کیا تھا، جس کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ اسے ڈھٹائی کے ساتھ بولتے رہے تھے۔ انتصارہ یونیورسٹی سے آنے کے بعد اپنے کمرے میں ہی تھی۔ فودیل کا رویہ اسے حیرانی اور پریشانی میں مبتلا کر رہا تھا۔ میسا اور پروشیں مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی تھیں۔ ارے کیا بات ہے، پیا گھر جانے کا سوچ کر ہی ہماری لڑکی اداس ہو گئی ہے، حالانکہ پیا گھر یہ 7 والے پوشن میں ہے۔ پلوشا نے ہنستے ہوئے اس سے کہا تھا، جس پر وہ بھی جواباً ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اوئے ہوئے، ہماری انتصارہ کو شرم آ رہی ہے پیا گھر کے نام پر۔ میسا بھی کیوں پیچھے رہتی، وہ بھی اس کے ساتھ برابر کی شریک ہوئی تھی۔ ہائے کاش بی بی بھی ہوتی، ہماری گینگ کا ایک بندہ کم ہے، مزہ ہی نہیں آ رہا حویلی میں۔ میسا افسردگی سے کہہ رہی تھی۔ ارے فکر مت کرو، آ جانا ہے کل صبح تمہاری بی بی نے، راستے میں ہے، پہنچ جائے گی۔ صبح تک؟ ہائے کتنی لکی ہے نا بی بی، درار انہیں لے کر اسلام آباد گئے گھومنے، اور میں ہوں کہ کبھی اس قید خانے سے باہر ہی نہیں نکلی۔ پلوشیں کچھ اداس ہو گئی تھی۔ ارے اداس کیوں ہوتی ہیں بھابھی، آپ ادھام لالا سے کہیے نا، آپ کو لے کر جائیں گے باہر بیبی کے بعد۔ میسا نے جیسے اس کی اداسی دیکھتے ایک تجویز پیش کی تھی، جس پر وہ مسکرا ہی سکی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں ایسا لمحہ نہ کبھی آیا تھا اور نہ ہی کبھی آنا تھا۔
مجھے لالا تو انتصارہ کو لے جائیں گے گھمانے۔ ہاں کیوں نہیں، اگر نہیں لے کر جائیں گے تو انتصارہ اس بیچارے کو مار نہ دے گی۔ پلوشا نے موڈ بحال کر کے انتصارہ کو چھیڑا تھا۔ ہاں ضرور، میں تو چھوڑوں گی نہیں انہیں، میں تو کہوں گی ڈرپوک مت بنے، دوران لالا کی طرح آگے کھڑے ہو کر دارجی سے کہیں اور مجھے لے کر جائیں باہر، سواد دکھائیں دوسری جگہ بھی۔ وہ اپنا اداس موڈ بھول کر پھر سے اپنی آنے والی زندگی کی رنگین سوچوں میں گم ہو گئی تھی، اس بات سے انجان کی زندگی اس کے ساتھ کیا کھیل کھیلنے والی ہے۔ گاڑی اسلام آباد کی حدود سے بہت باہر نکل گئی تھی۔ دو نفوس کے درمیان پھر سے خاموشی کا راج تھا، مگر دونوں کے دل ہی بول رہے تھے۔ کبھی کبھی زندگی میں خاموش رہنا بھی کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ چاہ کر بھی زبان سے لفظ ادا نہیں کر پاتے، یا آپ بولنا چاہتے ہیں لیکن آپ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے جب آپ چاہ کر بھی اپنی چیز کو اپنا نہیں کہہ پاتے، کیونکہ غرور اور انا اتنی آڑے آ جاتی ہے کہ اپنی چیز کو بھی اپنا کہنے میں ایک شرم، ایک آر سی محسوس ہوتی ہے، یا یہ کہہ لیں کہ ذلت سی لگتی ہے۔ زندگی جب دو لوگوں کو ایک کرتی ہے نا، تو ایک دوسرے کو اپنا کہنے کا حق بھی دیتی ہے، لیکن انسان کی ازلی غرور اور انا یہ حق کبھی استعمال کرنے ہی نہیں دیتی۔ پھر سے وہی سی زندگی اور اس کے شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ تم سے کہا بھی ہے کہ سیدھا مدعے کی بات پر آؤ، یہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے ہمارا وقت ضائع مت کرو۔ دارجی بھی اب کی بار سارا زبر اور ضبط بالائے طاق رکھ کر شدید درستگی سے ان سے مخاطب ہوئے تھے۔ ارے سردار صاحب، اتنی جلدی بھی کیا ہے، تھوڑا صبر رکھیں، تھوڑے تحمل کا مظاہرہ کریں۔ میرے خیال سے پتہ تو آپ کو سب ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ آپ جانتے ہوئے بھی بڑی ہی آسانی سے نظریں چرا رہے ہیں۔ وہ بول رہے تھے اور مردان خانے میں بیٹھا ہوا ہر نفس ان کی بات کو بغور خاص الجھ کر سن رہا تھا۔ ہر کوئی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور دارجی یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ زکوان خان کے سامنے 30 سال پہلے والے واقعے کا کوئی بھی ذکر ہو۔ ہاں تو سردار صاحب، بات صاف ہے یہ، میرا بیٹا فودیل زہیب خان، زہیب انڈسٹریز اور پروڈکٹس کا اکلوتا وارث، اور آپ یہ مت سمجھیے گا کہ صرف اس نے بنا بنایا بزنس مل گیا ہے۔ میں نے بالکل بھی یہ سب نہیں کیا، یہ سب اس کی محنت کی ثمر سے ملا ہے۔ اسے فودیل زہیب خان MBA ہولڈر ہے۔ وہ فودیل کی شان میں قصیدے پڑھ رہے تھے، اور دارجی کے علاوہ باقی سب یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ وہ فودیل کے بارے میں کیوں بتا رہے ہیں۔ دارجی کو اپنے ماتھے پر ننھے ننھے پسینے کے قطرے محسوس ہو رہے تھے، لیکن وہ سردار اشمل خان تھے جو پچھلے 35 سال سے اپنے قبیلے اور خاندان پر حکومت کر رہے تھے، تو وہ اتنی جلدی کیسے ہار مان جاتے؟ ہارنا تو انہوں نے اپنی زندگی میں سیکھا ہی نہیں تھا، انہیں تو صرف دوسروں کو ہرانا آتا تھا۔ لیکن وہ یہ بات آج بھول رہے تھے کہ وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا، کبھی عروج ہوتا ہے تو کبھی زوال۔ لیکن خان صاحب، ماشاءاللہ فودیل بہت اچھا بچہ ہے، یہ سب باتیں آپ دارجی سے کیوں کر رہے ہیں؟ پیر سنان خان نے اپنے دل میں مچلتا ہوا سوال آخر پوچھ ہی ڈالا تھا۔ بات صاف ہے پیر خان، میں اپنے بیٹے فودیل کے لیے سردار اشمل خان کی چھوٹی پوتی انتصارہ صالح خان کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ ان کا یہ کہنا تھا، وہاں بیٹھا ہوا ہر نفس ایسے تھا جیسے اسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ صالح اشمل خان نے الجھی ہوئی نظروں سے زہیب خان کی جانب دیکھا تھا۔ وہ سب زہیب خان کو جانتے تھے، وہ ان کی خالہ کے بیٹے تھے، اس بات سے سب آشنا تھے۔ پھر وہ اچانک کہیں غائب ہو گئے تھے، اور پھر آج اتنے سالوں بعد ایک دم سے واپس آ جانا، اور آ کر اپنے بیٹے کے لیے حویلی کی بیٹی کے لیے رشتہ مانگنا، کسی اور کے لیے نہ صحیح پر پیر خان اور چھوٹے خان کے لیے ضرور حیرت کا باعث تھا۔ لیکن میری بیٹی پہلے سے ہی کسی منگ ہے، حویلی کے بیٹے کی منگ ہے وہ پہلے سے ہی۔ بہت معذرت خواہ ہوں خان صاحب، لیکن میں اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ صالح اشمل خان نے اپنی طرف سے انکار کر دیا تھا، جس پر زہیب خان کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی تھی، جیسے انہیں پہلے ہی اندازہ ہو اس سارے صورتحال کا۔ اس لیے نہ تو وہ گڑبڑائے تھے اور نہ ہی پریشان ہوئے تھے، ان کے اطمینان میں رتی بھر بھی کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ چلو ہو گیا تمہارا، دروازہ اس طرف ہے، اب تم جا سکتا ہے، کیونکہ ہمیں تم سے کوئی مزید بات نہیں کرنا ہے۔ دارجی نے اطمینان سے انہیں باہر کا راستہ دکھایا تھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہ ہلے تھے۔ سب دم سادے ایک عجیب سے صورتحال کا شکار تھے۔ وہاں کیا چل رہا تھا صرف 3 لوگ جانتے تھے، باقی سب تو حونکوں کی طرح وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ دارجی نے باقی سب کو باہر جانے کا کہا تھا، کیونکہ وہ زہیب خان سے اکیلے میں ملنا چاہتے تھے۔ فودیل سمیت سب باہر چلے گئے تھے، اور صرف مردان خانے میں دارجی اور زہیب خان ہی بچے تھے۔ کیا چاہتا ہے تم؟ انتصارہ کا رشتہ موجب سے طے ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ دارجی نے رخ موڑ کر ذرا درستگی سے کہا تھا، مگر نتیجہ پھر 0 کا 0۔ آپ سے کہا تھا پہلے بھی، دنیا مکافات عمل کا نام ہے، اور آپ تو اس بھٹی میں سب سے پہلے جلیں گے۔ جہاں تک بات رہی رشتہ طے ہونے کی، تو وہ اگر ہو سکتا ہے تو ختم بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، نہ تو کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلنا، نہ تو کسی کے احساسات کو رونگنا۔ روتے بھی لگتے ہوئے دوسروں کو دیکھ کر آپ کو تو آسانی سے خوشی ہوتی ہے نا سردار اشمل خان؟ آپ کی بار انتہائی چبا چبا کر کہا گیا تھا۔ ہمارے کیے گئے فیصلے ہمیشہ درست ہوتا ہے۔ دارجی نے کمزور سی دلیل انتہائی مضبوطی سے دی تھی، جس پر زہیب خان کا کہکا بے ساختہ تھا۔
خود پر یقین ہونا بہت اچھی بات ہے سردار صاحب، لیکن جب یقین حد سے سوا ہو جائے نا تو اندر ڈگمگانے لگتا ہے۔ آپ کو اپنے کہے گئے لفظوں پر اتنا اندھا اعتماد ہوتا ہے کہ وہ کبھی غلط بھی ہو سکتے ہیں یا آپ کے ماننے میں نہیں آ رہا ہوتا، اور یہی آپ کے ساتھ سالوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ آپ دولت اور طاقت کے نشے میں اتنے چور ہیں کہ آپ کو کبھی اپنی ذات غلط نہیں لگتی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کہا ہمیشہ ٹھیک ہوگا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اب تم نے بہت تقریر کر لیا، دفع ہو جاؤ اب یہاں سے۔ انہوں نے انگلی سے دروازے کی جانب اشارہ کیا۔ جہاں تک بات رہی رشتے کی تو وہ تو آپ کو میرے بیٹے کو دینا ہی پڑے گا، کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اتنی آسانی سے معاف کر دوں؟ میری بچی خوش ہے شیر خان کے ساتھ۔ دارجی نے ایک اور بڑے پتے کی بات بتائی تھی انہیں۔ کاش کہ خوش ہوتی۔ وہ کیا کبھی آپ کو ایک بار بھی جاننے کی کوشش کی آپ نے کہ وہ کس حال میں ہے؟ نہیں، کیونکہ یقینی بہت تھا آپ کو اپنے فیصلے پر، انتہا درجے کا مان تھا اپنی ذات پر۔ ابھی جا رہا ہوں کیونکہ وہ یہاں آئی ہوئی ہے۔ اس کی موجودگی میں مزید تماشا نہیں چاہتا، لیکن یاد رکھیے گا ٹھیک 1 ہفتے بعد ادھر ہی منگنی کرنے آؤں گا اپنے بیٹے کی، اور آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ گاڑی موٹر وے پر پوری آب و تاب کے ساتھ بھاگ رہی تھی۔ امبہاج سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر سو گئی تھی، لیکن وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ ایک نظر اس نے سوئے ہوئے وجود پر ڈالی، پھر سے اپنی توجہ ڈرائیونگ کی جانب مخصوص کر لی۔ اس کا ذہن مسلسل ایک ہی نقطے پر سوچ رہا تھا کہ حویلی جا کر کیا ہوگا۔ اس نے کہہ تو دیا تھا، مگر کیا اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ دارجی اور خاندانی روایت کے سامنے کھڑا ہو سکے؟ وہ شاید ہمت کر بھی لے، لیکن کبھی کبھی اپنوں کے سامنے کھڑا ہونا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے۔ اپنے خاندان کے حسب نسب سے ایک واحد بندے کا ٹکر لینا انتہائی عجیب لگتا ہے، لیکن جب دل باغی ہو جائے نا تو انسان مفلوج ہو جاتا ہے، جیسے وہ ہو گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر وہ بہت سپیڈ میں ڈرائیو کر رہا تھا۔ اسے تجسس سے جاننے کا کہ اس کے روایت کے خلاف ورزی کرنے کے بعد کیا رد عمل دکھایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس چیز سے ابھی تک انجان تھا۔ حویلی میں زہیب خان کے جانے کے بعد دارجی ابھی بھی اس کے لفظوں میں ہی کھوئے ہوئے تھے۔ وہ لفظ نہیں تھے، وہ تیر تھے جو دارجی کے سینے میں پیوست ہو رہے تھے، لیکن دارجی کو اپنی پگڑی کی لاج رکھنی تھی، وہ پگڑی جس کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنے خاندان کی بے شمار قربانیاں دی تھیں، اور اب بھی دے رہے تھے۔ وہ پریشان ہو گئے تھے، بہت زیادہ پریشان۔ انہیں اپنی پوتی کے مستقبل کی فکر ستا رہی تھی۔